بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 33۔ آج کے درس میں ہجرت کے چوتھے سال کا تذکرہ ہے۔ ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے سال زیادہ تر کفار کے ساتھ چھوٹی بڑی لڑائیوں میں گزر گیا، کیونکہ احد میں مسلمانوں کے نقصان کا چرچا ہوا اور قریش نے مسلمانوں کے خلاف پورے عرب کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ عرب کے قبائل مسلمانوں کو ختم کرنے کی غرض سے دوبارہ اکٹھے ہونے لگے، چنانچہ مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے مختلف جنگوں میں حصہ لینا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حفاظت کی خاطر اور مدینہ منورہ کی حفاظت کی خاطر وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی جماعتیں جو شریر قسم کے لوگ تھے یا سرکش قبیلے تھے ان کی سرکوبی کے لیے بھیجتے رہتے تھے۔ اس دوران میں کئی غزوات اور سریے وغیرہ پیش آئے۔ سب سے پہلے سریہ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد پیش آیا محرم کے مہینے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خویلد کے بیٹے طلحہ اور سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ یہ قبیلہ تھا۔ آپ نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کو 150 مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب صحابہ وہاں پر پہنچے، ان کی خبر پاتے ہی وہ لوگ منتشر ہو گئے، بھاگ گئے، اور بہت سے اونٹ اور بکریاں وغیرہ مسلمانوں کے ہاتھ لگی اور واپس وہ مدینہ آئے اور وہ مال بھی اپنے ساتھ لے کر آ گئے اور اس مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ دوسرا سریہ پیش آیا، سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خالد بن سفیان حضلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے قتل کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ اس سے جا کر ملے اور ایک مقام پر موقع پاتے ہی اس کو قتل کر دیا اور اس کا سر لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے ایک عصا انعام میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے، اور آپ حضرت عبداللہ اس کی بڑی حفاظت فرماتے تھے اور یہ وصیت بھی کی تھی کہ اس عصا کو میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ تیسرا واقعہ پیش آیا، سریہ رجیع کا واقعہ۔ یہ سفر کا ہے کہ کچھ لوگ جو قبیلہ عزل اور قارہ کے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چند لوگ ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے کہ جو ہم کو قرآن پڑھائے اور اسلام کی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ ان کے ہمراہ روانہ کر دی۔ سیرت کی کتابوں میں ان کے نام بھی ہے۔ جب یہ لوگ مقام رجیع پر پہنچے، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے امیر تھے۔ جب یہ قافلہ مقام رجیع پر پہنچا جو مکہ اور عصفان کے درمیان واقع ہے، تو ان غداروں نے مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی اور بنو لحیان جو قبیلہ تھا اس کو اشارہ کیا۔ 200 آدمی ان کے آئے اور انہوں نے ان کو شہید کر دیا۔ ان میں سے 3 صحابہ جو ہے وہ باقی بچ گئے تھے، عبداللہ بن طارق، زید بن دسنہ اور خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشرکین نے ان کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ رکھا اور پھر حضرت عبداللہ بن طارق کو تو شہید کر دیا اور حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جا کر مکے میں فروخت کر دیا غلام بنا کر۔ حضرت زید کو صفوان بن امیہ نے خرید لیا۔ صفوان بن امیہ اس کا باپ امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا تھا۔ اپنے باپ کے عوض اس نے حضرت زید کو خریدا اور ان کو قتل کر دیا۔ حضرت خبیب کو چونکہ حضرت خبیب
کے ہاتھ سے جنگ بدر میں حارث بن عامر مارا گیا تھا، اس لیے حارث کے بیٹوں نے حضرت خبیب کو خرید لیا کہ ہم اپنے والد کے اس میں ان کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا اور مقام تنعیم پر لا کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت سے پہلے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، اور آپ نے 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ گمان مت کرنا کہ میں موت سے ڈر کر ایسا کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات 2 رکعت پڑھ کے شہید ہو جاؤں۔ اور پھر آپ نے یہ دعا بھی مانگی، اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، اے اللہ ان کو ایک ایک کر کے مار، کسی کو ان میں سے باقی مت چھوڑنا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ یہ تیسرا واقعہ تھا جو کہ پیش آیا 4 ہجری میں۔ چوتھا واقعہ بئر معونہ کا ہے، یہ بھی سفر کے مہینے میں پیش آیا۔ عامر بن مالک ابو برہ کلابی جو قبیلہ کلاب کا رئیس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ چند صحابہ کو ساتھ کر دیجیے تاکہ وہ اس کی قوم کو دعوت اسلام دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست کو قبول کیا اور تقریباً 70 کے قریب صحابہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ اکثر اصحاب صفہ میں سے تھے جن کا معمول تھا کہ وہ دن بھر لکڑیاں جمع کرتے تھے اور فروخت کر کے اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب یہ لوگ بئر معونہ ایک مقام ہے وہاں پر پہنچے تو حرام بن ملحان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا تھا کہ یہ لے جا کے عامر بن طفیل کو دے دینا۔ عامر نے پہلے تو حرام کو قتل کیا، حرام بن ملحان کو، اور صحابہ کرام آگے بڑھے تو کفار نے ان کو گھیر لیا اور ان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابہ کی شہادت کا بہت صدمہ ہوا اور آپ نے فجر کی نماز کے بعد 1 مہینے تک قبیلہ کلاب کے ان قاتلوں کے خلاف بد دعا کی، اور جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، اور آپ 1 مہینے تک وہ پڑھتے رہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر واقعات ہیں سن 4 ہجری کے، انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ